الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے جس مسئلے کو دیکھ کے دل جو ہے وہ گداز تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک معاشرتی اور معاشی پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ یہ معاملات کب ختم ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بہت ہی نوجوان لڑکا جو ہے وہ تیسری منزل سے کراچی کے ایک سٹور پہ سے چھلانگ لگا دے تو آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے ذہنی پرابلم تھے، ہو سکتا ہے معاشی پرابلم تھے، لیکن میرے دل میں ایک گمان سا آتا ہے کہ کیا وہ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں بچہ پیدا ہوا تھا جس کے آگے پیچھے کوئی معاشرہ نہیں تھا، وہ چاند پہ رہتا تھا جس کو سننے اور بولنے والا کوئی نہیں تھا، جس کی پریشانی شیئر کرنے والا کوئی نہیں تھا، یا کیا مسئلہ ہے؟ اب معاملہ سارا آتا ہے میرے خیال میں، یہ میرا گمان ہے، میں علماء کرام سے پوچھوں گا، ظاہر ہے میں تو صرف اپنے خیال کا اظہار کر سکتا ہوں اور اس پہ کوئی شریعت کا فتویٰ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ یہ میرا ایک جاہلانہ خیال ہے کہ جب خیانت ہو رہی ہو پورے معاشرے میں، امانت میں خیانت ہو رہی ہو، سرکار سے لے کے ممبر سے لے کے ایک عام فرد تک، تو پھر اللہ نے جو آپ کو امانت جان کی دی ہے اس میں خیانت کرنا آخر کیوں اتنا برا ہے کہ آپ کہیں گے جناب یہ حرام کام ہے؟ وہ بات جو ہے وہ میں صحابی کی آپ کے سامنے رکھوں گا بیچ میں، جس میں کہ وہ اتنی جرت سے لڑ رہے تھے جنگ کے اندر کہ صحابہ نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہ دیکھیے کیسا اعلیٰ قسم کی تلوار چلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا؟ یہ جہنمی ہے۔ وہ جہنمی کیوں ہے یہ بعد میں آپ سے عرض کروں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ خدا کے ولیو کبھی سوچا کرو کہ اگر اس معاشرے میں آپ خیانت کو جائز قرار دے دیں گے تو پھر خودکشی کو بھی حلال قرار آپ کو دینا چاہیے یا دینا پڑے گا۔ علماء سے پوچھوں گا۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ اور جناب محمود احمد چشتی صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم ڈاکٹر طاہرہ ارباب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سوسائڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اس پہ آپ سے رائے لوں گا، اور مفتی اقبال نقشبندی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ضیاء صاحب آپ سے سب سے پہلے بات کرتا ہوں، آخر خودکشی حرام کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں اس سے منع کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اللہ رب العالمین تمہیں منع کر رہا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل نہیں تم نے کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں منع کیا، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکم اور نہیں کے اللہ نے پابند تو ہیں۔ ہمیں کہا ہے کہ سود نہ کرو، ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں کہا ہے کہ چوری نہ کرو، ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ بالکل غلط کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ خودکشی حرام صرف کر دی آپ نے۔ ہم نے نہیں کی، تو اللہ نے حرام کیے، ہم نے نہیں حرام کی، اللہ نے حرام جب باقی سارے جرائم حرام وہ ہو بھی رہے اللہ نے ہیں، حرام کیے۔ یقیناً یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت شروع کر رکھی ہے اپنی زندگی میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یقیناً آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ خودکشی کی بات آئی تو ہم کہتے ہیں حرام ہے، اور جب سود کی باری آئی ذخیرہ اندوزی پہ تو ذخیرہ اندوزی ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، استحصال ہے، دوسروں کے حقوق پہ قبضہ کرنا ہے، تو یقیناً بحیثیت مسلمان ہم پابند ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اتنا کرو جتنا اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور جب تمہیں اچانک موت بھی آئے نا تو اسلام پہ آئے، اللہ کی غلامی پہ آئے، تمہارا ہر عمل اللہ کی غلامی کے رنگ میں رنگا نظر آنا چاہیے، اور اس کے تابع ہونا چاہیے۔ یقیناً جو خودکشی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جان جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ جب انسان خود اس کو ختم کرتا اپنے ہاتھوں سے تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ جو بات سنا رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس نے آخر میں کیا ہوا؟ زخمی ہو گیا، رات کو برداشت نہیں ہوا، تو اس نے صحابہ بڑے حیران تھے، پریشان تھے کہ وہ اتنی جرت اور شجاعت کے مظاہرے کرو۔ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جب صبح نبی پاک خبر ملی نا کہ رات اس نے خودکشی کر لی، تو آقا نے فرمایا دیکھا آپ نے وہاں یہ لفظ بولا اشہد انی عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ جو میری زبان سے نکلا تھا سچ نکلا تھا، اللہ کی وحی سے نکلا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً ہمیں اس معاملے میں بڑی وضاحت فرمائی۔ مجھے یہاں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ چھوٹا سا، حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ صحابی بنے نا تو ان کے ساتھ ایک بندہ اور بھی آیا تھا ہجرت کر کے ان کے علاقے سے، لیکن وہ بیچارہ رات کو تکلیف تھی بہت زیادہ، اس نے خودکشی کر لی، فوت ہو گیا۔ جب خواب میں دوبارہ حضرت طفیل کو نظر آیا نا
تو بڑی اچھی حالت میں دیکھا، خواب نبی پاک کو سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا بڑی اچھی حالت میں تھا، لیکن ہاتھ کے اوپر جو اس نے زخم کیا تھا نا اس کے اوپر اسی طرح وہ پٹی بندھی ہوئی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم نے اس سے پوچھا، کہا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. وہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتا ہے غفر لی ربی بہجرتی الی نبی کی طرح ہجرت کرنے کی برکت سے اللہ نے معاف کر دیا، سوائے کہا کہ یہ جو تو نے خود خرابی کی ہے نا یہ نہیں معافی ملے گی. تو نبی پاک نے فرمایا مسکرا کے پھر اس کے لیے معافی مانگو، اللہ اس کے ہاتھ بھی ٹھیک کر دے. تو بر کے دعا بھی آپ نے کی. تو یقیناً نبی کریم صحابیوں میں سے ہیں جو سب سے بعد میں جن کا انتقال ہوا تھا، یقیناً حضرت طفیل وہی صحابی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو بھی اتنا مقام دیا اور ان کے ساتھی کو بھی یہ مقام ملا. تو یقیناً یہ خودکشی اس لحاظ سے حضور اقدس. اب میں کہتا ہوں کوئی چوری کر رہا ہے نا تو چوری اس کی ہو سکتا ہے ضرورت ہو. میں یہ اس بات پہ نا توبہ کر کے بات کر رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا چوری توبہ ہو سکتی ہے. معاشرہ ناکام ہوگا تو چوری ہوگی. ذخیرہ اندوزی کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی، میں اپنے مال کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں. اب بہت سے جرائم جو کہ جرم نہیں ہیں، جرم سے زیادہ وہ گناہ ہے اور گناہ سے زیادہ وہ حرام ہے، آپ ان میں تعبیریں بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں تو سب سے زیادہ خلاف ہوں سود کے، اور پھر اس سود کے جس کو آپ نے حلال قرار دے دیا ہو چنگو پانگا لفظوں کی ترتیب بدل کے، بس اور کوئی چکر نہیں ہے اس میں، وہی نظام ہے. جب آپ اتنا زیادہ مال کی خاطر کر رہے ہیں چشتی صاحب، محبت مال میں آپ بیانات خداوند کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، معافی، تو یہاں پہ تو اس شخص کے بیمار ہونے کا بھی گمان ہو سکتا ہے، اس کی مجبوری بھی جینون ہو سکتی ہے کیونکہ اپنی جان لے رہا ہے. وہ جو معاشرے کی کیا کہتے ہیں بے حسی ہے وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. یہاں پہ کیا علماء کرام مل کے یہ ایک کانسیپٹ نہیں نیا دے سکتے کہ خودکشی انڈر سرٹن سرکمسٹانسز، جس طرح سود حلال ہے معافی کے ساتھ، یہ جو ہے یہ ان حالات میں جائز ہوگی، ان حالات میں جائز نہیں ہوگی. ہر کام میں آپ یہ کرتے ہیں، یہاں پہ آپ نے آج تک نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ خودکشی کی طرف جانے سے پہلے میں قرآن مجید برہان رشید سے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا، معبود بنا لیا ہے. بہت دیکھیں، ٹھیک ہے. اور پھر قرآن فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے تو اس کے علاوہ دیکھے ہی نہیں. یہ گمراہی ہے. اور اگلی بات یہ کہ یہ خودکشی اتنا بڑا جرم کیوں ہے، کیوں سن لیجئے ذرا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، شاہ صاحب بھی کسی دن فرما رہے تھے کسی پروگرام میں، اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک جان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک مومن کا قتل. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو مومن اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، سن لیجئے، مومن نہ اس کا قتل ٹھیک ہے، سن لیجئے، اب بات سن لیجئے نا، جان کا قتل کہنا ٹھیک ہے. اب جب وہ قتل کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی جان کو قتل صرف نہیں کر رہا ہوتا، امت محمدیہ میں سے ایک امتی کو بھی قتل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی مملوک ہوتا ہے جب وہ امتی ہوتا ہے، امتی ہونے کی حالت میں پھر وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا انکار کر رہا ہوتا ہے. پھر اس سے بھی آگے والی بات سن لیجیے جناب من، سن لیجیے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ امت کی تکلیف پہنچتی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. فرمایا تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو نبی تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھتے ہیں. وہ نبی کو بھی تکلیف دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنی جان کو بھی تکلیف دے رہا ہوتا ہے، وہ ایک مومن کی جان بھی لے رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کی بغاوت بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں اتنے اعمال کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قاتل المؤمن، مومن کا قتل کیا جانا اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، کہ مومن کا قتل کیا جانا، مومن کی جان لینا اللہ کی نظر میں پوری دنیا کے ختم ہونے سے بھی بڑھ کے عمل ہے. تو وہ ایک وقت میں کسی دوسرے کی نہیں، اپنی جان لے کر بھی ایک مومن کا جو ہے وہ قتل کر رہا ہوتا ہے. اس لیے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے متعلق تعویل نکالنے سے پہلے علماء 100 مرتبہ سوچتے ہیں. حالانکہ امام ترمذی نے اس پر بحث بھی کی ہے، اس موضوع پر، کہ ایک آبادہ کیوں، علامہ صاحب میرے استاد بھی ہیں، بزرگ بھی، میں مختلف احادیث میں ان سے جو ہے وہ ریفرنسز بھی لیتا ہوں، لیکن فرمایا کہ عرصہ دراز کے بعد اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا. اس پہ بھی علماء نے گفتگو کی ہے. اچھا علماء کو پتہ ہے یہ حدیث سے ہے کہ اللہ نے کسی، اس پہ بھی حدیث موجود ہے کہ کوئی ایمان والا مومن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. سود حرام ہے، ذخیرہ اندوزی ایمان والا ہمیشہ دوزخ سے کب نکالا جائے گا، اس کے اوپر حدیث موجود ہے. ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. چشتی صاحب یقین کریں، میں جتنا آپ سے ڈرتا ہوں نا، میں شاہ صاحب سے نہیں ڈرتا اتنا. آپ لوگوں کو تو آنے والے وقت کا نہیں، یہ حدیث بتا رہی، میں نہیں بتا رہا، یہ قول رسول ہے. تو یہ نا، یہ قول رسول سے، قول رسول تو باقی چیزوں پہ بھی لگتا ہے، وہاں تو نہیں مانتے آپ. ذخیرہ اندوزی پہ قول رسول کے
22 حدیثیں مجھے زبانی یاد ہیں، جو سود ہے اس کے اوپر مجھے 36 سے زیادہ یاد ہے. تو مانے انہیں، ان پر عمل کیوں نہیں کر رہے آپ؟ میں اقبال صاحب کو بھی ساتھ لے لوں. جناب مفتی اقبال نقشبندی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ کرم بلال قطب صاحب، دعائیں آپ کی. حضور اقدس یہ جو ہم کہتے ہیں، اور ظاہر ہے جب کال آ گیا تو بات تو ختم ہو گئی کہ خودکشی حرام ہے. اس بات کو اگر میں اس چیز سے جوڑ کے آپ سے ہدایت لینا چاہوں کہ وہ جب حضرت خالد بن ولید سے وہ جو شخص قتل ہو گیا تھا یا شہید ہو گیا تھا، جس نے جاتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو رسول نے کہا تھا کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے، دل چیر کے دیکھا ہے. 3 دفعہ کہا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے. تو جو خودکشی کر رہا ہے اقبال نقشبندی صاحب، ہم نے اس کا دل چیر کے تو نہیں دیکھا نا، تو پھر ہم اس کے اوپر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرام موت ہے یا حلال موت ہے؟ دیکھیے کہ خودکشی حرام ہے. میرا رب مجھے پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اگر تم نے مرنا ہے تو مسلمان ہو کر مرو. بلال بھائی، جب انسان کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوتی ہے بچے کی، چاہے وہ کسی کے گھر بھی ہو، انسان کے گھر میں ہوتی ہے، تو وہ پیدا ہونے والا بچہ یقیناً فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے. بعد اس کے والدین، اس کا خاندان جو اس کو مذہب دیں، جو اسے دین اختیار کرائیں، جو وہ جس کا اس کو پیروکار بنائیں، وہ پھر انہی کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرے رب نے اتنا کرم کیا کہ پیدائش کے وقت مومن اور مسلمان طریقے سے ہمیں پیدا فرمایا. اب بات ہے مرنے کی. خودکشی یقیناً حرام ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ شرک اور کفر کے بعد سب سے جو بڑا گناہ ہے، ان دونوں سے بڑھ کر، وہ ہے خودکشی کرنا، یعنی اللہ کی دی ہوئی جان کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دینا. یہ سوال کر رہا ہوں، آج تک علماء کرام متفق نہیں ہو سکے کہ شرک کس کو کہتے ہیں. ظاہر ہے وہ چیدہ آیتیں اور حدیثیں سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن خودکشی پہ سارے متفق کیوں ہیں جبکہ کسی نے کسی کے دل کو چیر کے تو نہیں دیکھا؟ جی بلال بھی بالکل اس میں سب متفق ہیں کہ احادیث کے اندر اور نص قرآنی سے، احادیث سے، نبی کریم علیہ السلام کے احوال احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور نے منع کیا، اسلام نے منع کیا. میرے نزدیک نبی کا جو حکم ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے، ولی کی بات حجت نہیں ہوتی. ثابت تو اس پہ بھی ہے. تو یہاں پہ ثبوت جو ہے وہی صرف کیوں ہے، باقی چیزوں پہ ثبوت جو ہے وہ ناکافی ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز پہ ہم بات کریں یا اس کو لیں، ہمیں اسی چیز کے سب سے پہلے ثبوت دیکھنے ہوتے ہیں. اب یہ جو خودکشی کا مسئلہ ہے یہ تو مطلقاً حرام ہے. اس میں تو تمام علماء کرام کا، جتنے مسالک کے لوگ ہیں، سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب یہاں تک جو ہمارے معاشرے کا تعلق ہے، خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ اب ایک بندے بے روزگار ہو گیا، وہ کہتا میں خودکشی کروں گا. تمام علماء کرام اسی طرح شرک پہ ایک زبان ہے؟ کیا اسی طرح سارے علماء کرام جو ہیں وہ کسی بھی اور چیز کے اوپر متفق ہیں؟ جتنے سارے اس پہ کیوں متفق ہیں جبکہ کسی نے کسی کا دل نہیں دیکھا؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے بلال بھائی، آپ بڑے نکتہ دان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. علماء کرام تقریباً ہر مسائل کے اوپر متفق ہوتے ہیں، اتفاق ہوتا ہے، اجماع ہوتا ہے. اگر وہ اختلاف بھی کرے کسی مسئلے کے اندر تو علمی دنیا کے اندر اختلاف کو بھی خیر کہا گیا ہے، وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہوتی. اس میں اگر کوئی اختلاف کر لیتے ہیں، تحقیقات میں اختلافات ہوتے ہیں تو وہ بھی خیر کی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ میری امت اگر اختلاف کرتی ہے تو وہ خیر کی بات ہے. تو اس میں تو کم از کم متفق ہیں کہ جو خودکشی کا مسئلہ ہے وہ مطلقاً حرام ہے، اس کی باقی کوئی گنجائش نہیں. علماء کا اس میں اتفاق ہے. کیا علماء کا اس بات پہ اختلاف ہے کہ اگر عزت بچانے کے لیے کوئی خودکشی کرے، عزت بچانے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ بھی جرم ہوگا اور وہ بھی خلاف قانون خداوند کے ہوگا، اگر عزت بچانے کے لیے کوئی خودکشی کرے، یعنی کہ دونوں چیزیں گناہ ہیں، تو دونوں میں سے کیا لے؟
नहीं, इसमें भी बिल्कुल इत्तेफाक है। इज्जत बचाने से आप जरा इसको खोलेंगे, गिरा तो सवाल बनेगा, अगर समझ कोई में शख्स आएगी जना की कि आप से किस तरह बचना इज्जत चाहता बचाने है, की आप बात कर बदकारी रहे से बचना हैं। चाहता है और वो कहता है कि ठीक है मैं मरना बेहतर जी, समझता हूँ, बिल्कुल, बदकारी नहीं करूंगा। उसमें भी खुदकुशी हराम है। वो बदकारी बदकारी करने से की बचना इजाजत है। चाहता है तो वो अदालत में जाए, नहीं, कानून का अदालत को सहारा छोड़ ले, दे अभी। अपने आप नहीं, को नहीं, थाने ये में छोड़ दे, जाके इकबाल बंद कर बख्शी ले, साहब। वो शोर अदालत करे को छोड़ तो दे। खुदकुशी जी, तो जी, मसले बिस्मिल्लाह। का हाल ही जी, नहीं यकीनन है। देखिए, वो इज्जत अपनी कैसे बचा कुरान रहा है? मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने खुद इसका जवाब दिया है। अगर किसी को मजबूर किया जाए कि ये कलमा कुफर कहो, ये कलमा शिरक कहो, अल्लाह के बारे में ये बदतमीजी करो और जान बचानी हो या फिर अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार तो हो जान जाओ, बचाए। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन उकरिहा व कल्बुहु मुतमइन्न बिल ईमान, अगर उसका दिल ईमान पर है मजबूत, वक्ती तौर पर अपनी जान बचाने के लिए उसे हराम कलमा कहना पड़े तो उसको कह देना कहने चाहिए। में और करने में जी, कहना है कि कर भी लेना है। वो अमल ही है ना, ये जुबान का अमल है, वो जो गुफ्तार है वो इसका जुबान मतलब कि का अमल अगर है। ये एक बड़ा संजीदा सवाल है जी। कि अगर एक बदकारी की चॉइस हो और एक खुदकशी की चॉइस हो तो खुदकशी की चॉइस नहीं लेनी, बदकारी की कर लेनी है। आप अभी फरमा रहे थे वो उसका और जवाब भी है, दूसरा जवाब वाला कौल, फमनिस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि, अल्लाह फरमाते हैं हराम खाना नहीं है तुमने ये फलां फलां चीजें, लेकिन अगर जान बचाने के लिए तुम्हें 2-4 लुकमे कहीं खाने पड़े, वला आदिन, तुम्हारे दिल में वो तजावुज न हो, तो ऐसी अगर सूरत हाल में, मैं जैसे खवातीन होती है हम बेचारी बाज़ औक़ात ऐसी पोजीशन का शिकार हो जाती हैं कि वो अगर इस तरह, तो वो अल्लाह के यहाँ वो मुजरिम नहीं है, अल्लाह के यहाँ वो सुरखरू है। लेकिन यहाँ पे इमाम आज़म अबू हनीफा वाला कौल कि 2 बुराइयां बड़ी और छोटी में से, तो फिर आपको छोटी चुनने की इजाजत है। ये तो है ना। मैं वापस आता हूँ, वक्फा लेना है, मैं वापस आता हूँ, छोटा सा वक्फा वापस आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो डॉक्टर साहब ये बात जो है ना आज बड़ी वाज़ेह हो गई कि 2 बुराइयों में से छोटी बुराई लेनी चाहिए, इमाम अबू हनीफा का फतवा है और ये बड़ा सेहतमंद फतवा है और मैं इमाम अबू हनीफा को फॉलो करता हूँ जब भी कोई बात फैसले की आए। लेकिन बुखारी साहब ने बड़ी वाज़ेह बात कर दी कि अगर किसी के ऊपर प्रेशर है मिसाल के तौर पर अखलाकी बदकारी का और फिर खुदकशी की चॉइस हो तो खुदकशी नहीं करनी, बदकारी कर लेनी। मैं ये नहीं कह रहा करनी चाहिए, वो कर ले, वो बेहतर है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। आपने सुनी बात, राय? बिल्कुल, मैं इसके ऊपर ये राय देना चाह रही हूँ कि लाइक अगर खुदकुशी कर लेंगे तो शायद माफ़ी की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ज़िंदगी का खात्मा हो गया। हाँ। बदकारी की तो हमेशा माफ़ी का मामला जिंदा रहेगा जब तक आपकी ज़िंदगी, आपके पास चांस है कि आप किसी भी वक्त माफ़ी मांग सकते हैं, जिसका हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह इसको पसंद करता है। अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में बेहतर यही है जो मौलाना साहब ने भी फरमाया कि खुदकशी करने वाला शख्स ने जो बात कही है ना बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन मैं एक बात कह दूं, असल में वो गुनाहगार होता ही नहीं। जो इंसान मजबूर होता है, लाचार होता है, बेबस होता है, वो गुनाहगार नहीं होता, चाहे वो भूखा हो। बिल्कुल बिल्कुल भूखा हो तो वो जुर्म करे तो वो गुनाहगार नहीं होता। पूछना किससे आपने? हाकिम वक्त से जाए जाके पूछे ना पहले तो हाकिम वक्त से कि भूख क्यों है इस माशरे के अंदर, वो शख्स की नफ्सियात क्या होती है बेसिकली और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। 2-3 चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पे पिन पॉइंट करूँगी कि इसमें तो मौलाना साहब ने कंफर्म कर दिया कि जी खुदकुशी हराम है, मगर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं इंसान की ज़िंदगी में, ऐसे बहुत सारे टाइम आ जाते हैं जब वो बीइंग ह्यूमन बीइंग अपने आप को बहुत हेल्पलेस कंसिडर करता है। इसमें उसके तकवा का या किसी और चीज़ का ताल्लुक नहीं है, ये उसकी अपनी हेल्पलेसनेस है जो कि वो ओवर द ईयर्स जब वो अपने बहुत स्ट्रेसफुल हालात में से गुजरता है, वो स्ट्रेसफुल हालात में से गुजरता है, तकवा ही उसको हेल्प कर रहा है। मगर एक ख़ास स्टेज के ऊपर जाके जहाँ पे इंसान बेबस कंसिडर करता है तो जिंदगी बीमारी हो सकती है। हाँ जी, बीमारी हो सकती है। और फिर समटाइम्स एक रिस्पॉन्स जो आता है वो ये है कि क्योंकि इंसान जल्दबाज है तो उसको लगता है मौत जो है वो सारी चीज़ों का हल हो जाएगा, ख़त्म करो बस। यानी ड्राइव टू लिव जो है, जिंदा रहने की जो वो एक ख्वाहिश होती है, ज़रूरत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। सिम्टम्स क्या नज़र आते हैं? सिम्टम्स यूजुअली जो है 2-3 मेजर बीमारियां हैं साइकोलॉजिकल जिसमें खुदकुशी होती है, लोग करते हैं, अटेम्प्ट्स भी करते हैं और ख्याल भी आते हैं। उनमें सबसे टॉप ऑफ द ऑल जो है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुदकुशी करने पे मजबूर कर देता है, वो उसमें हलाल और हराम कुछ नहीं। दूसरी कंडीशन जो है वो शिज़ोफ्रेनिया है जिसमें यूजुअली ये देखा गया है कि लोगों का वैसे कॉन्टेक्ट रियलिटी से खत्म हो जाता है, हाँ जी मर जाओ मुझे एक बड़े काम के लिए, एग्जैक्टली वो टेंडेंसी उसमें होती है। तीसरी एक कंडीशन है इमोशनल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा होता है। इमोशनल स्ट्रेस वो रिलेशनशिप का भी हो सकता है, वो करियर का भी हो सकता है, वो मोहब्बत में नाकामी भी हो सकती है। जो मोहब्बत की नाकामी में हाथ की वेन काटते हैं, ये क्या चीज़ होती है? खुदकुशी होती है?
ऑफ कोर्स अटेम्प्ट टू सुसाइड ही है, अगर वो बच जाएं तो ठीक है, मर गए तो मर गए, वो एक्चुअली सुसाइड ही है। और उसमें कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे तो फिर कहाँ से काटनी चाहिए, आगे से या पीछे से या दरमियान से? नहीं मैं तरगीब नहीं दे रहा, वो खवातीन जितना ही काटती हैं, खवातीन ही काटती हैं ज्यादा, आदमी भी काटते हैं, तो वो होता कुछ नहीं, इलाज उनका ठीक हो जाता है। हाँ, वो ये मैं अभी बात करने लगी, वो पर्सनैलिटी, एग्जैक्टली ये पर्सनैलिटी टाइप है, ये एक पर्सनैलिटी टाइप है। कुछ चीज़ों के ऊपर जैसे हमने कहा, जो अभी हम पहले बात कर रहे थे, वो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि अपनी ज़हनी सेहत के साथ, नॉर्मेलिटी के साथ चीज़ों को डील करें और किसी एक स्टेज पे जाके शायद वो ये अमल करें। मगर ये जो अभी हम बात करें, ये ख़ास तौर पे वो लोग हैं जो कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं, उनके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स इस तरह के हैं कि वो सम टाइम्स अपनी बातों को मनवाने के लिए, लोगों के टेंशन सीख करने के लिए एग्जैक्टली अपने आप को टॉर्चर करते हैं, अपने आप को मारने की हद तक भी ले जाते हैं। अच्छा, ये होता है। क्या कुछ स्टैटिस्टिक्स है डॉक्टर साहब हमारे पास ऐसी कि ज्यादा खुदकशी जो है वो कौन लोग करते हैं? कारोबार में नुकसान वाले, गुर्बत वाले, मोहब्बत वाले, कौन लोग हैं जो कि ज्यादातर लोग जो हैं वो रिलेशनशिप्स में नाकामी की वजह से और करियर में नाकामी की वजह से लोगों का जो है वो, ये दो मेजर फैक्टर्स जो हैं, ये सुसाइड, करियर नाकामी और मोहब्बत जो। मैंने सोचा था मैं पीएम बनूंगा इमरान खान की तरह, मैं नहीं बन सका, मर जाऊं। ये दो चीजें खास तौर पे, ये चीजें आपको कंपेल, यानी आप जब सुसाइड का एक साइकिल चलता है थॉट्स का, वो इतना रैपिड होता है। हाँ जी, घर है, बिल्कुल, माँ बाप है, बहन भाई है, इश्क नाकाम हुआ, बिल्कुल, ये रिलेशनशिप का नाकाम होना और करियर में कहीं ना कहीं आपको नाकामी जो इट टेक्स यू टुवर्ड्स द सुसाइड। और एक सेकंड, कैरियर में नाकामी टेक्स यू टुवर्ड्स सुसाइड। हाँ जी। अब एक बड़ी जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूँ, वो जो हमारा ट्रेनर होता है कैरियर मोटिवेशनल, वो तो कहता है कामयाबी हो ही हो, तू लगा रहा हो ही हो। तो फिर वो जो हम इतना बूस्ट कर रहे होते हैं कि तू पीएम बनेगा, मैट्रिक पास हो ना हो, तो फिर ये तो इंतहाई जालिमाना बात है कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस जनरेशन को आइंदा के सुसाइड। बिल्कुल ऐसा है, बिकॉज हम उनको फेलियर को फेस करना नहीं सिखा रहे ना, तो यही। हाय 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 हाय, डॉक्टर साहब इस जुमले को दोबारा कहें, क्या खूबसूरत जुमला है। हम लोग, मुझे बानो आपा याद आ गई यहाँ पे। बानो आपा पढ़ी कभी? बानो आपा कहती थी कि आप बच्चे को ये तो बताते हैं कि सीएसएस में कामयाबी कैसे लेनी है, उसको ये नहीं बताते कि जब माँ को कैंसर हो जाए तो माँ की खिदमत कैसे करनी है, उसको ये नहीं बताते कि जब लड़की का रिश्ता देखने जाना है तो आंखें कैसे झुका के रखनी है। वो जो किरदार साजी है वो हम नहीं कर रहे होते, नहीं कर, बिल्कुल प्रेशर हम इंड्यूस कर रहे हैं कि तुमने कामयाब होना है, और वो प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ड हो जाता है कि वो इंसान सोच ही नहीं सकता कि वो नाकाम। इसके अलावा मैं यह जुमला अपनी जाती जिंदगी का अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। मैंने मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिले का मेरा ख्वाब था, मैं क्लास में इदारे में सबसे टॉप आया। हाँ। और जिसके सबसे कम नंबर थे ना, हम दोनों ने कागजात वहाँ भेजे, एक ही लिफाफे में डालकर, उस मेरे दोस्त का दाखिला हो गया, आपका नहीं हुआ। मेरा लेटर नहीं मुझे मिला। मैं अपने घर गया तो वालिदा मरहुमा के पास, अल्लाह की वली थी, तो मैंने जब उनसे यह बात जा कही ना, तो मुझे उन्होंने दो बातें इरशाद फरमाई। एक वही बात जब भी मेरी बहन डॉक्टर साहबा ने कही, उन्होंने कहा बेटा मदीना यूनिवर्सिटी में जाना फ़र्ज नहीं था, दीन का इल्म हासिल करना तेरे ऊपर फ़र्ज था, जो मैंने तुम्हें उसके लिए वक़्फ़ किया हुआ है। अगर मदीना यूनिवर्सिटी में जाना तेरे लिए बेहतर होगा ना, तो तेरा दाखिला हो जाएगा। अगर तेरा वहाँ जाना बेहतर नहीं है, पाकिस्तान में रह के तालीम हासिल करना तेरे लिए बेहतर है, तो इंशाअल्लाह यहीं तुझे अल्लाह कामयाब कर देगा। कल उसको अपने घर बुलाना, अपने उस भाई की दावत करना, ताकि उसके दिल में ये एहसास पैदा ना हो कि तूने उससे हसद किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन मैं उसको दावत दी, अगले दिन मेरा लेटर भी मुझे मिल गया। आपको कहना चाहिए कि अल्लाह करे कि हमारी माएँ इस जैसी। यकीनन, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल यहाँ से ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, उन्जुरु इला मन हुवा अस्फलु मिनकुम फइन्नहु अजदरु अन ला तहतकिरु बिनिअमतिल्लाह। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, माँ बाप मौजूद हैं, घर मौजूद है, गाड़ी मौजूद है, अल्लाह की नेमतें मौजूद है, लेकिन वो एक हमने मंजिल तय कर ली, जो कहे कि मदीने में अगर तेरा मुकद्दर हुआ तो अल्लाह कर देगा। अल्लाह तुझे मैंने वक्फ जो किया वो दीन के लिए किया है। वाह यार वाह, क्या बात है, वाह। सर जी, गुजारिश है कि यहाँ पे एक चीज़ और भी हमें बतानी चाहिए कि मोटिवेशनल स्पीकर्स के टूल बनने की वजह कि कामयाब होना ही होना है, वो एक अलग स्ट्रेस पैदा कर देता है। इसके बरक्स अपनी जिंदगी में खुद से फैसले करने और नाकामी का अंसर बीच में रखने की भी जरूरत होनी चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर्स सिर्फ अल्फाज बेचते हैं, किसी को कामयाब नहीं कर सकते, वो आपने खुद अपनी मेहनत से। अल्लामा साहब, इसमें जो लफ्ज़ नाकामी आपने बोली ना, वल्लाह मैं इसको जरा बदलना चाहता हूँ। नाकामी नहीं होती, जो हमारे मुकद्दर नसीब में अल्लाह के यहाँ बेहतर होता है वो हमें हासिल होता है। वो जिसको हम नाकामी कहते हैं, बागो नाकामी नहीं होती, उसी में हमारी अल्लाह की मशीयत और है और आपको अल्लाह की मशीयत में खैर होती है। मैं मौलाना साहब की बात को थोड़ा सा आगे इस तरह लेके जाना चाहूंगी कि
خدا کا، میں اس کو اس طرح سے اپنی عقل کے حساب سے سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، وہ انسان کو پرپیئر کرتا ہے. جب تک تیاری پوری نہیں ہوتی نا، آپ اس جگہ نہیں پہنچ سکتے. اگر اس دوران آپ گر گئے ہیں نا، تو آپ سمجھ لیں کہ ابھی تیاری میں کمی ہے. ابھی آپ کے اندر وہ پالش ہونے والا چیزیں موجود ہیں، جب وہ ہو جائیں گی تو آپ پہنچ جائیں گے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ گرنے کو یہ نہ سمجھیں کہ جی آپ ناکام ہو گئے. بالکل، ابھی کچھ سٹیپس آگے جانے بعد. بہت اچھی بات. نقشبندی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. اقبال بھائی، یہ جو سارا معاشرہ چل رہا ہے، اس معاشرے میں کچھ لوگ ناکامی کی وجہ سے، کچھ لوگ بھوک کی وجہ سے، لیکن مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ جو ناکامی ہے نا اقبال بھائی، وہ یہ ہے کہ اس کی خیر خبر لینے والا کوئی نہیں ہوتا. نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ استاد. اگر خبر لینے والے معاشرے میں ہوں تو میں تو حلفاً کہتا ہوں اس معاشرے میں کوئی نہ بھوکا ہو نہ تنہا ہو. شکریہ بلال بھائی، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ایسا ہمارے معاشرے کے اندر ہو تو رہا ہے، مگر خودکشی پھر بھی حرام ہے، چاہے اس کی کوئی خبر لے یا نہ لے. میرے سامنے ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جو اداکار تھے، جو ڈاکٹر تھے، جو پڑھے لکھے تھے، مگر ان کے ساتھ ملنے جلنے والے لوگ بھی تھے، پھر بھی وہ خودکشی کر بیٹھے. تو خودکشی تو مطلقاً حرام ہے، چاہے کوئی ملنے والا ہو یا نہ ہو. کئی ایسے ڈاکٹر گزرے ہیں جو ٹیکہ لگا دیتے ہیں. اس میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں زہر کا ٹیکہ لگوانا، اپنے آپ کو ختم کرنا. جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا بھی ہے کہ خدا کرے مجھ پہ موت آ جائے یا میں مر جاؤں، یا وہ خودکشی کے پھر وہ اسباب پیدا کرتا ہے. بہرحال یہ مطلقاً گناہ کبیرہ ہے، گناہ تو ہے بھی ہے اس کے اوپر. تو اس سے بچنا چاہیے. اب بھوک سے، افلاس سے، نبی کریم علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی ذات پہ توکل کرو، یعنی ایسے توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں. یعنی صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو وہ واپس لوٹتے ہیں، اپنا پیٹ بھر کے آتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ پرندوں کو دیکھو، نہ ان کا کوئی بزنس ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی فیکٹریاں ہوتی ہے، نہ کمپنی ہوتی ہے، نہ وہ کہیں ملازمت کرتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت انہیں رزق عطا فرماتا ہے. اور ہم وہ اشرف المخلوقات، وہ حضرت انسان، وہ مسجود الملائکہ، جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور وہ دست قدرت سے بننے والا انسان کیوں خودکشی کرتا ہے، کیوں اتنا بے صبرا ہو جاتا ہے؟ اس کو بھی چاہیے انسان کو کہ وہ صبر کرے. اگر ہم صبر کر لیں گے تو قرآن کا واضح اعلان ہے یہ بھی تو لوگوں کو مشورہ دیں کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنے والا بھی صبر کرے. وہ جو بلیک مارکیٹ کر رہا ہے مسلمان اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا تو گناہگار ہے معاشرے کے اندر، مگر اس میں کیا ہے کہ وہ خودکشی کر لے. صبر تو ہے نا، ہمارے اسلام کی ایک تاریخ بڑی پڑی ہے خودکشی کا. تو کیا وہ ملزم ہے یا مجرم ہے؟ بلال بھی مسئلہ یہ ہے، میرا خیال مجھ سے بات کر رہے ہیں نا. جی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ نہ ملزم ہے نہ وہ مجرم ہے. پاکستان کی بات کریں تو وہ بالکل دودھ سے دھلا ہوا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا. یہاں کا قانون، یہاں کا نظام، یہاں کے معاملات کا تو کیا کہنا. اب جو خودکشی کر رہا ہے وہ تو اپنے اوپر ظلم کر رہے. تو مسئلہ یہ تھا وہ صبر کر لیتا، ذخیرہ اندوزی کی طرف نہ دیکھتا، اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتا، اپنے معاملات کو دیکھتا، اس آیت قرآنی کو دیکھتا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ ہمارے اسلاف تھے جن کے گھر میں قرآن نازل ہو رہا تھا. وہ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے. 3 دن گزر گئے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، غزوہ خندق کے اندر ہیں، ہم نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا ہوا ہے. تو آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قمیض مبارک اٹھاتے ہیں، فرمایا دیکھو میرے پیٹ میں کتنے پتھر ہیں. صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. فرمایا تم نے 1 باندھا ہے، ہم نے اسی بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. میں وقفے پہ جاؤں گا، انتہائی ممنون. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، واپس آتا ہوں اور آپ سے ایک اور طرف کا اشارہ کرتا ہوں کہ وہاں پہ آپ اس معاشرے کا کیا کریں گے جہاں نبی نے تو 2 پتھر باندھ لیے لیکن آپ پتھر باندھنے والوں میں سے نہیں نکل سکے. تو لیجیے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صاحب میں بڑے ہی گداز دل سے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں اور اسی کو آپ نے سوال سمجھنا ہے. لاہور شہر کے اندر ایک شخص نے یا ایک ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک خاص ہسپتال میں جو کینسر کے پیشنٹس ہیں ہم ان کو کھانا دیں گے. پھر کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر صاحب انہوں نے وہ کھانا دینا جو بند کر دیا. سوال آپ سے ہے وہ کھانا کیوں بند کر دیا؟ کیونکہ وہ جو کھانا جاتا تھا نا وہ پیشنٹس
کو کم اور وہاں کے جو امیر ترین آتھرائزڈ قسم کے لوگ تھے نا ان کے گھروں میں وہ ہر وقت جاتا تھا. اور یہی واقعہ اگر میں سیلانی کی اگزامپل دوں تو وہ لاہور والے لوگ پہچان جائیں گے، اس لیے میں نہیں دیتا. جب آپ پروموٹ کر رہے ہو یا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو کہ کینسر پیشنٹ کی بھی روٹی آپ نے ہی کھانی ہے، تو پھر کینسر پیشنٹ کے اوپر موت کا ٹیکہ لگوانے میں پھر برائی کیا ہے؟ جب یہ کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ یقیناً دیکھیے وہ جو کینسر کے مریضوں کا کھانا تھا نا، جب بندہ خود کھائے گا نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کھانا کھانے والوں کے زمرے میں خود ڈال رہا ہے کہ مجھے بھی وہیں پہ کھڑا کیا جائے اللہ کے ہاں، کہ کل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل جائے، اس کو صحت سے اللہ نکال کر کینسر کا مریض بنا دے کہ تم نے اگر یہ کھانا کھانا تو کینسر کا مریض بن جاؤ. تو اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس طرح کے کھانوں سے اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سخاوت کرنے والا بنائے، لوگوں کے صدقات اور خیرات کھانے والا نہ بنائے. یہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے. تو یقیناً علامہ اقبال نے یہی فرمایا تھا نا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ یہ ہماری جو روح کی پرواز ہی نا وہ ایسے رزق کھانے سے وہ رک جاتی ہے. یقیناً انسان عقل سے اندھا ہو جاتا ہے اور اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی. تجربہ یہ بتا رہا ہے یہاں پہ کہ اقبال صاحب غلط تھے. اقبال کو اب میں صاحب کہہ رہا ہوں تنزن، تو وہ جو ذخیرہ نوزی، چوری، ڈاکو، حق کھانے والا وہی ترقی کر رہا ہے. پرواز تو اسی کی نظر آ رہی ہے نا معاشرے میں. یہاں لفظ پرواز کو بھی ڈیفائن تو کرنا پڑے گا نا کہ کس پرواز کی بات ہو رہی. اس لیے میں نے کہا روح کی پرواز میں کہہ رہا تھا کہ جو انسان کی دعائیں بلند ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہیں، زندگی میں یہ جو ہے سوسائڈ جس پہ کہ ایک شخص کے پاس کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے صحت یاب ہونے کا، بزرگی آ گئی، کیڑے آ گئے، بیماری آ گئی، ککھ نہیں کو پوچھنے والا. اور بہت سے ممالک میں، یورپین میں یہ چیز لیگل ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب اس شخص کو اس دنیا میں آسانی دو، اور آسانی کی نیت سے اس کو موت دے دیتے ہیں. پھر یہ اسلام کی روح سے بھی ناجائز ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی رہنمائی فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے کہ وہ سمجھے کہ سب سے بہتر میرے لیے موت کا راستہ ہے، تب بھی اس کو اللہ سے براہ راست موت نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ عرض کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اتنی دیر تک زندہ رکھ، ما کانت الحیات خیر لی، جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے. اور یا اللہ پاک اگر زندگی میں میری اب بہتری نہیں رہی تو پھر مولا کریم اگر یہ موت میں میری بہتری ہے تو پھر مجھے اس کی موت عطا کر. یہ جو عام طور پہ ہمارے بزرگ دعائیں مانگتے ہیں، اب بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں چلتے پھرتے لے جا، تو یہ موت کی دعا ہے یا صحت کی دعا ہے؟ نہیں، یہ صحت کی دعا ہے. اور ساتھ ساتھ وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کا یہ ترجمہ ہی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں جب تک تو ہماری زندگی میں بہتری ہے، بس ہماری زندگی میں نفع ہے تو ہمیں زندہ رکھ، اور جب زندگی میں ہماری یہ بہتری نہ رہے تو موت میں ہماری بہتری ہو تو پھر ہمیں موت عطا کر. یہ جملہ یہ اسی حدیث پاک کا ترجمہ ہے. کسی کے لیے موت مانگنا یا اس کے وسائل پیدا کرنا یہ کیا چیز ہے؟ فیسیلیٹیشن ہے؟ یقیناً کسی مسلمان کے لیے، کسی انسان کے لیے موت مانگنا یہ بالکل ہمیں مناسب نہیں، سوائے اس کے کہ جو انسانیت کے دشمن ہوں، جو انسانیت کی راستے میں رکاوٹ بننے والے ہوں، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت مانگی. جو انسانیت پہ ظلم کرنے والے تھے، ان کے راستے روکنے والے تھے، نبی پاک نے دعائے قنوت جو تھی، قنوت نادرہ اس کو کہتے ہیں، آپ نے ان کے لیے موت مانگی، ہلاکت مانگی، بربادی مانگی. لیکن ان لوگوں کے لیے صرف جو اللہ کے بندوں کے دشمن ہیں اور ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور ان کے لیے وہ استحصال کا ذریعہ بنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سمٹمیٹیکلی اگر ایک شخص جو ہے، وہ ہر بچہ اس معاشرے میں ہماری ذمہ داری ہے، میں کیا چیز دیکھوں تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ شخص آنے والے وقت میں شاید خودکشی نہ کر لے؟ ایک تو سب سے پہلے آپ اس کے بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے، لائف والی باتیں کتنی کرتا ہے، مرنے والی مر جانا چاہیے، میں تو چاہتا ہوں مر ہی جاؤں، زندگی کیوں میرے اوپر پڑی ہوئی ہے، مر جانا بہتر ہے. اور پھر چھوٹے چھوٹے سے اس کے ایکٹس آپ کو سیلف ہارم والے نظر آ سکتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ سکتی ہیں. اس کا آئسولیشن ایک بہت بڑا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آئسولیٹڈ بالکل ہو جاتے ہیں. اب یہ جو آپ سمپٹمز بتا رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ سارے محبت میں بھی آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں، اور ان لوگوں میں ٹینڈنسیز بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ کچھ زیادہ ہوتی ہیں. جن لوگوں میں اس طرح کے سمٹمز نظر آتے ہیں ان میں سوسائڈ کرنے کی ٹینڈنسیز زیادہ ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی بندہ خودکشی جو ہے شوق سے نہیں کرتا، یہ آسان کام نہیں ہے. اپنے آپ کو مارنا از ناٹ سم تھنگ کہ یہ چائلڈز پلے، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اس وقت کس ذہنیت سے گزر رہا ہوتا ہے؟ انفیکٹ جو ہے جو ایک تو 2-3 پریشر جیسے ہم نے پہلے بات کی وہ ہے، اور جب سوسائڈ کا تھاٹ آتا ہے، یہ تھاٹ اس طرح کے ریپیٹیٹو تھاٹس ہوتے ہیں کہ یہ یوں سمجھیں جیسے نیورونز فائر ہو رہے ہیں نا، بس فائر ہو رہے ہیں، آپ یو کین ناٹ ایون کیلکولیٹ دا تھاٹ.
اور وہ تھاٹ آپ کو الٹیمیٹلی اس کے اینڈ تک یہ لے کسی جاتا ایک ہے. لمحے تک آتا ہے یا بہت لمبے عرصے نہیں, تک بھی بہت آتا ہے؟ لمبے عرصے تک, یہ ہمیشہ بھی چل سکتا ہے. اگر تو آپ اتنے ہمت کر رہے ہیں, اس تھاٹ کو روکنا بہت بڑی ہمت ہے, یا اس کو عمل پیرا نہ کرنا بہت بڑی ہمت ہے. وہ تھاٹ جب آ رہا ہے تو آپ اتنے ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں کہ بس آپ اس کو کر جائیں. ڈاکٹر صاحب, میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے خودکشی کرتے ہوئے, میں جانتا ہوں میں اس شخص کو, جس نے زندگی بھر کوئی اپنی رقم نہیں کمائی, ہر وقت وہ لوگوں کی خدمت کرتا تھا, وہ نرسنگ ہومز میں جا کے لوگوں کی خدمت کرتا تھا. آپ کے خیال میں وہ جو ڈپریشن ہے یا جو وہ لمحہ ہے کہ اس نے پلان کیا, ماں کی گاڑی صاف کر کے گیا, سامان ٹھیک کر کے گیا, اپنے کمرے کو صاف کر کے گیا, لیکن پسٹل لے کے گیا اور اپنے آپ کو ختم کر لیا, جب وہ گیور تھا معاشرے کو, اس پہ لوگ ڈپینڈ کرتے تھے, پھر کیا ایشو تھا؟ یقینی طور پہ کوئی سائیکولوجیکل ایشو تھا. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں, جن کو ہم ہائیلی انٹیلیجنٹ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں, ان لوگوں میں سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز کی ٹینڈنسیز عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں, اور سوسائڈل چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اٹس ناٹ کمپلیٹلی کہ صرف ہم اس کو ریلیجن کے اوپر دیکھ سکیں گے, اس کے بہت سارے اور آسپیکٹس ہیں. انسان اپنی ناکامی پہ خودکشی کر لیتا ہے؟ کرتا ہے, بالکل کرتا ہے, بیکاز وہ ناکامی فیس ہی نہیں کر سکتا, ہم نے اس کو سکھایا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. میں ابھی جیسے آپ سے کیس ڈسکس کر رہی تھی کہ میری ایک کلائنٹ تھی جو کہ آج سے 2011 میں وہ میرے پاس آئی تھی. اس نے سوسائڈ کمٹ کیا, اور سوسائڈ کمٹ کیوں کیا کہ شوہر نے طلاق دے دی تھی, ایک طلاق دے دی. اب اس کے لیے یہ چیز اتنا بڑا ٹراما تھی کہ میری ماں کو بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, اور میں یہ فیس نہیں کر سکتی کہ مجھے لوگ کہیں کہ میں طلاق یافتہ ہوں. اور اس کا الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا, اس کو لگا کہ سوسائڈ کرنا آسان تھا. ایک یہ سٹریس تھا کہ سوسائڈ ہو گیا, دوسرا سٹریس تھا کہ جی وہ بائی پولر بھی تھی, وہ یعنی اس وقت اپنے ڈپریشن کے ایک اور فیز میں سے گزر رہی تھی. ان دونوں کنڈیشن کے اندر اس نے سوسائڈ کیا, اینڈ شی سروائیور, شی سکسیزفل ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد اس نے علاج کے بعد وہ واپس آئی. ٹیوب فیڈ کے اوپر وہ ہے, سانس وہ خود نہیں لے سکتی, ٹیوب سے لیتی ہے, کھانا وہ خود نہیں کھا سکتی, وہ ٹیوب سے کھاتی, بچ گئی. اینڈ شی از اے سکسیزفل لیڈی, اور آج کل وہ سوسائڈ پریونشن کے اوپر کام کر رہی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کنڈیشن سمجھنا کہ میں نے خوشی سے چوز نہیں کیا تھا کہ میں سوسائڈ کروں گا, اور نہ کوئی کر سکتا ہے. باڈی اللہ صاحب اس بات پہ ذرا توجہ فرما دیجئے کہ اگر ایک شخص ہے ہی ذہنی بیمار, اور آپ کہتے ہیں اس نے حرام کیا ہے, وہ تو اپنی ذہنی کفالت میں ہی نہیں ہے, تو اس پہ حلال حرام کیسے لگاتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذہنی بات تو ٹھیک ہے نا, بہت خوبصورت بات کی, لیکن یہاں پہ اگر انسان کا اللہ کے ساتھ مضبوط ریلیشن ہو تو وہ موت کی طرف کبھی نہیں سوچتا. اور نہیں, اگر اس کا اپنے ریلیشن شپ دنیا کا بھی مضبوط ہو تو پھر بھی نہیں سوچتا. ٹھیک ہے. اور اگلی بات, آپ شروع میں ایک بڑی بات کر رہے تھے جی کہ لوگ اس کو جی حق کھا رہے ہیں, سود لے رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں, کسی کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کرے خودکشی کرے. تو جناب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, من اذا مسلمن فقد اذانی, جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی, اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے یقیناً اللہ کو اذیت پہنچائی. اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے کسی فعل کی وجہ سے کسی کو اذیت پہنچتی ہے, دکھ پہنچتا ہے, تو وہ شخص کو دکھ نہیں پہنچ رہا ہوتا, وہ اللہ کے رسول کو پہنچ رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے اور اگلی بات یہ, اس بات پہ مجھے واضح طور پہ بتائیے کہ ایک شخص ذہنی طور پہ ڈپریس ہے, اب وہ نارمل نہیں ہے, یہ بات سمجھ میں ہے نا, وہ نارمل نہیں ہے. اگر وہ ڈپریشن کی حالت میں خودکشی کر رہا ہے تو پھر اس پہ حلال حرام کیوں؟ بڑی خوبصورت بات, اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے. یہ جو نفسیاتی مریض ہے نا حد درجے کا, وہ جنون کی ایک قسم ہے. جنون کے بارے میں نبی پاک نے ہمیں واضح تعلیم دی. فرمایا رفع القلم عن ثلاث, فرمایا کہ 3 بندوں سے اللہ حلال حرام کا قلم اٹھا لیتا ہے. ان میں فرمایا عن النائم حتی یستیقظ, عن الصبی حتی یبلغ, وعن المجنون حتی یفیق. سونے والا سونے کی حالت میں, بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا. تیسرا مجنون, جب تک اس کی عقل نارمل نہیں نہ ہو جاتی, اس پہ اس جنون کی کیفیت میں جو کچھ, یعنی کہ حرام اس پہ ہوگا جو خوشی کے ساتھ سوچ سمجھ کے یہ کہے کہ جناب میں ہوش و حواس میں خودکشی کر رہا ہوں. یقیناً اسی لیے خودکشی, دو جملے اسی لیے حرام بھی اسی پہ لگا. اسی لیے جو بندہ خودکشی کرتا ہے بہت بڑا کبیرہ گناہ کرتا ہے, لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا, اس کا جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں جو جنت اور جہنم کی بات ہے نا, یہ بے شک حدیث پاک میں نبی فرما دیا, لیکن یہ اللہ کے سپرد ہے معاملہ. بالکل ٹھیک. یہ بتائیے کہ یہ جو تھریٹ ٹو سوسائڈ ہوتا ہے, ہاتھ کاٹنا, میرے نال ویاہ نہیں کریں گی تو میں ہاتھ کاٹ لاں گا یا کاٹ لیتا ہوں, یہ اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ جو ہے یہ بھی حرام ہے؟ نہیں, بالکل حرام ہے. اور دوسری بات, یہ خودکشی کی حرکت ہے اور پوری کوشش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے, جو اللہ رسول ہمیں تعلیم دی ہے, محبت کریں, شادی کریں, اس میں کوئی حرام ہے. لیکن جو آخری جملہ جی, میں صرف یہ کہوں گی کہ کوئی بھی سوسائڈ
शौक से नहीं करता, मर्जी से नहीं करता. ही और शी नीड्स हेल्प. उसको हेल्प चाहिए. उस हेल्प रखने वाला जो है बिहेवियर हमें अपना सोसाइटी को डेवलप करना पड़ेगा, और हमें उन चीज़ों को आइडेंटिफाई. मे बी अगर वो इमोशनली अपने आप को करके सुसाइड करा तो इसका मतलब है कि उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई कि उसने अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है. एग्जैक्टली, इक्वली है. गुनाहगार है. आपकी बात बिल्कुल ठीक. बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून सबका. लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये माशरा जो है ना, हो सकता है इसमें डिप्रेशन हो सकता है इसमें एंग्जाइटी हो, सब कुछ हो सकता है. लेकिन जब माशरा एक नुक्ते पे जुड़ा होना, और वो हो मोहब्बत रसूल और खुदावंद, वहां पे ये जुड़ा हुआ असर और तासुर जो है, ये अगर लोगों को जुदा कर दे और आपको ये ना इल्म हो कि मेरे घर में या मेरे हमसाए में कोई शख्स तकलीफ में से गुजर रहा है, तो मेरे ख्याल में शर्म और हया मुझे भी करनी चाहिए.